وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری اور جو کچھ زمین کے اندر تر مٹی کے نیچے ہے، یہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے۔ پھر یہ سب کچھ اللہ کی ملکیت ہے، لیکن ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے، اللہ نے اس کی خبر دی ہے کہ اس دن ہم اس پوری کائنات کی بساط کو لپیٹ دیں گے۔ یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، وہ دن یاد رکھو جس دن ہم آسمانوں کو اور پوری کائنات کے نظام کو نطوی السماء کطی السجل للکتب کاغذ کی طرح لپیٹ دیں گے۔ جس طرح خط لکھنے والا خط لکھنے کے بعد کاغذ کو لپیٹ دیتا ہے، پرانے زمانے میں ایک نلکی سی ہوتی تھی، اسی میں کاغذ کو اندر محفوظ کرتے تھے لپیٹنے کے بعد، تو اسی طرح ہم پوری کائنات کو لپیٹ دیں گے۔ اور پوری کائنات کو لپیٹنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو بے لگام نہیں چھوڑا، بلکہ اس دن بھی سورۃ الفاتحہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا مالک یوم الدین، کہ روز جزا کا مالک میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو موت دے کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سوال پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج ملکیت اور بادشاہت کس کی ہے؟ تو آج چونکہ عارضی بادشاہتیں لوگوں کی چلتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجازی طور پر عارضی طور پر انسان کو دنیا کی مختلف چیزوں میں تصرف کا اور استعمال کا اختیار دیا ہے، لیکن اس دن تو یہ بھی ختم ہو جائے گا، تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے جو غالب ہے اور یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ولد نہیں، اس کی کوئی بیوی نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی مقابل نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ للہ الواحد القہار، اس اللہ کا جس پوری کائنات کا، زمین و آسمان کا، بر و بحر کا، انسانوں کا، جنات کا، فرشتوں کا، سب کا رب ہے، اس کا فرمان ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ سورۃ الجن کی آیت ہے کہ مساجد یہ خاص اللہ کے لیے ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جتنی بھی روئی زمین پر مسجدیں ہیں یہ اللہ کی ملکیت ہے، اس میں کسی کی ملکیت نہیں چلتی، اس کو بیچا نہیں جا سکتا۔ ایک مرتبہ کوئی جگہ مسجد کے لیے وقف ہو گئی اور اس کا وقت تام ہو گیا، اس کے بعد اس پر کوئی اور دکان، مکان وغیرہ کوئی بھی نہیں بنا سکتا، یہ قیامت کی صبح تک مسجد ہی رہے گی۔ یہ ایک مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ کہ سجدے صرف اللہ کے لیے ہوں، سجدہ غیر اللہ کے لیے نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں جو میرے علاوہ کسی کے آگے اپنا سر جھکائے گا، سجدہ کرے گا، اس کو قادر سمجھ کر، اس کو غالب اور غیب سمجھ کر، نفع نقصان کا مالک سمجھ کر، اس نے میرے ساتھ شرک کیا۔ اور شرک کے بارے میں میرا قانون یہ ہے کہ مشرک میرا باغی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ نے ایک قانون اتارا ہے، اس قانون میں فرما دیا، یہ دفعہ بہت سخت دفعہ ہے، اس میں فرما رہے ہیں کہ میں شرک کو معاف نہیں کرتا، شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہو جس کے لیے چاہوں معاف کر دوں گا۔ انہ من یشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے گا کسی بھی صفت میں یا ذات میں یا اللہ تعالیٰ کے خاص افعال میں، تو مشرک قرار پائے گا۔ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اس پر جنت حرام ہے، ومأواہ النار، اس کا ٹھکانہ، اس کا دائمی جگہ وہ جہنم ہے، اور یہ جہنم بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد یہ اللہ کی ہے، اور پھر اس کے پاک پیغمبر احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ سید الکائنات سرور کونین خاتم النبیین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر بقاع الارض مساجدها، زمین کے ٹکڑوں میں سے بہترین ٹکڑا یہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔
احب البلاد الی اللہ مساجدها، پورے روئے زمین پر بہترین جگہ، اللہ کو پسندیدہ جگہ یہ اللہ کی مسجدیں ہیں۔ یہ مسجد یہ اللہ کی بہترین جگہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جس کو بلاتے ہیں وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے، وہ اللہ کا پسندیدہ ہوتا ہے۔ عام انسانوں کا بھی یہ قانون ہے کہ اپنے گھر کو اپنے دشمن کو ہی بلاتے ہیں، اپنے گھر اس مہمان کو بلاتے ہیں جس کے ساتھ اس کی محبت ہو۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کو اپنے گھر کا عادی بنا دیتے ہیں۔ یہ مسجدیں وہ جگہ ہیں پوری زمین پر کہ اس کائنات کے لیے روح ہے۔ جب تک زمین پر مسجدیں آباد ہوں گی تو اس کائنات میں روح ہوگا، کائنات کا نظام چلے گا۔ لیکن جس دن زمین سے مسجدیں اٹھا دی گئی، زمین سے مسجدیں ختم کر دی گئی، قرآن کریم کے نقوش کو، قرآن کریم کے نسخوں کو صاف کر دیا گیا اور اس کی ساری لکھائی اوپر اٹھا لی گئی، تو اس دن سے کائنات کا زوال شروع ہو جائے گا اور کائنات کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دیں گے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں بھیجا تو سب سے پہلا گھر جو زمین پہ بنایا گیا وہ اللہ کا گھر تھا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ان اول بیت، سب سے پہلا گھر، سب سے پہلا گھر جو اس دنیا میں بنا ہے، وضع للناس، جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا، للذی ببکہ، وہ ہے جو مکہ مکرمہ میں تھا، وہدی للعالمین، مبارک ہے اور لوگوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا گھر وہ بنا دیا۔ فرشتوں نے اس کی جگہ کی تعین کر دی کہ ادھر خانہ کعبہ بنے گا، اللہ کا گھر بنے گا، اور آدم علیہ السلام کو جگہ دکھائی تو سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو مکمل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ سب سے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ سب سے پہلا گھر زمین پر کون سا بنا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام، خانہ کعبہ۔ پھر اس کے بعد دوسرا گھر کون سا بنا ہے؟ تو آپ نے فرمایا آدم علیہ السلام نے بنایا بیت المقدس، مسجد اقصی، یہ دوسرا گھر بنا دیا۔ آپ نے فرمایا کم سنت بینہما، ان کے درمیان کتنا عرصہ تھا، دونوں کے بنانے کے درمیان کتنا وقت لگا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 سال، 40 سال۔ اور پھر فرمایا کہ اس امت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسجد ہی میں نماز پڑھے، نہیں، جدھر نماز کا وقت ہو گیا آپ وہیں پہ نماز پڑھ لیں۔ افضل یہ ہے کہ آپ نماز بر وقت پڑھ لیں، قضا نہ کریں۔ ہاں، مسجد میں آ کر جو نماز پڑھے اس کا ثواب 25 یا 27 درجے زیادہ ہے۔ اس کے لیے اپنے فضائل ہے کہ مسجد آتے ہوئے ہر قدم پر جب کوئی شخص گھر میں وضو کر لیتا ہے اور باوضو ہو کر گھر سے آ رہا ہوتا ہے تو ہر قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک درجہ بڑھتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے۔ وہ اس کے اپنے فضائل ہیں۔ کوئی شخص گھر سے روانہ ہو گیا جماعت کے لیے اور اس کو پتہ چلا کہ مسجد میں جماعت ہو چکی ہے، مسجد آ کر پہنچ کر پتہ چلا جماعت ہو چکی ہے، تو اس کو جماعت کا، نماز با جماعت کا ثواب مل گیا، اور جن لوگوں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی ہے ان کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ وہ الگ فضائل ہیں، لیکن سب سے پہلا گھر جو اس دنیا میں بنا ہے وہ اللہ کا گھر ہے، مسجدیں ہیں۔ سب سے پہلا گھر جو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام نے بنا دیا ہے وہ خانہ کعبہ ہے، وہ بیت المقدس ہے۔ پھر طوفان نوح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ۔ نوح علیہ السلام کے کہنے پر، دعوت پر 80 یا 82 بندے مسلمان ہو گئے، باقی سارے کافر تھے۔ نوح علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا اور کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے بدعا کی کہ یا اللہ ان میں سے کسی کو نہ چھوڑے، یہ سب ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ، ہم نے آسمان کے دروازے پانی کے لیے کھول دیے، بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ، کہ اس سے موسلادھار بارش، پیدر پہ طوفانی بارش اور مسلسل بارشیں برسنے لگی۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، زمین کے چشموں کو ہم نے جاری کر دیا۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، پوری زمین کو ہم نے چشمہ بنا دیا، چشمے ابلنے لگے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، پانی بالکل برابر ہو گیا پوری دنیا پر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو اٹھا دیا، صرف بنیادیں رہ گئی، باقی خانہ کعبے کو اللہ نے اٹھا دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا
کہ اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لو اور خانہ کعبہ کی تعمیر کرو، انطہرا بیتیا، اور اس کو پاک صاف رکھو، بت پرستی سے، شرک سے، بتوں سے اس کو صاف کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں نے خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں، اور جب بنیادیں اٹھا رہے تھے تو یہ اللہ کا ایک محبوب عمل، ایک محبوب کام کر رہے تھے، مسجد بنا رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں۔ اس وقت کئی دعائیں کی اور ساری دعائیں اللہ نے منوان قبول کر دی کہ جو شخص مسجد کو آباد کر رہا ہے، مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہا ہے، اس کی کوئی دعا کو ہم رد نہیں کریں گے۔ اس وقت وہ جو کوئی دعا بھی مانگے گا اور جو جائز سوال ہم سے کریں گا، اس کی جو آرزو و تمنا جائز ہوگی ہم اس کو ضرور پوری کریں گے۔ وہ دعائیں اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں نقل کی ہیں، اور بعینہ ہی ان دعاؤں کی قبولیت ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعاؤں کو کیسے قبول کر دیا۔ اور مسجد اقصی کے بارے میں سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ مسجد اقصی بناؤ۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو بھی مسخر کر دیا تھا، جنات کو بھی مسخر کیا تھا، شیاطین کو بھی مسخر کیا تھا۔ بڑے بڑے جنات سرکش قسم کے آپ کے دربار میں حاضر ہوتے تھے، آپ کام کا کہہ دیتے وہ کام کر دیتے تھے۔ اب سلیمان علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا۔ موت کے فرشتے نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کا وقت پورا ہو گیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ سرکش جنات ہے، جب ان کو پتہ چلے گا کہ میں مر گیا ہوں تو میرے مرنے کے بعد یہ لوگ کام چھوڑ دیں گے، ادھورا رہ جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام جو بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، مسجد اقصی کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر دیا اور سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنے لیے شیشے کا ایک کمرہ بنا دیں۔ اس شیشے کے کمرے میں 2 رکعت نفل کی نیت باندھ دیں۔ جیسے آپ نماز کی نیت باندھیں گے اور جس وقت آپ کا وقت پورا ہو گیا ہوگا آپ کی روح کو قبض کر دیا جائے گا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یار ٹھیک ہے، اور لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے۔ فرشتہ آیا، اس نے روح کو قبض کر دیا اور سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے، جنات لگے رہے کام میں، لگے رہے کام میں، لگے رہے کام میں۔ پھر سلیمان علیہ السلام تو نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابة الارض تأكل من ساعته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المهین۔ جب ہم نے سلیمان علیہ السلام کی موت کا فیصلہ کیا تو جنات کام میں لگے رہے۔ دل علی موتہ، ان کو سلیمان علیہ السلام کے موت کا تب پتہ چلا کہ جب دیمک نے اس کی لاٹھی کو کھایا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ سمجھنے کی ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ دیمک جب کسی لکڑی کو، خاص طور پر وہ لکڑی بھی جب دیار کی ہو یا کوئی اچھی سی لکڑی ہو تو اس کو ایک عرصے تک کھاتے رہتے پھر وہ ٹوٹتا ہے، ایسے آسانی سے نہیں ٹوٹتا۔ اب اتنا عرصہ سلیمان علیہ السلام کھڑے رہے، سلیمان علیہ السلام کے کپڑوں کو دیمک نہیں لگا، سلیمان علیہ السلام کے بدن کو دیمک نہیں لگا۔ یہ سورہ سبا کی 14 نمبر آیت ہے قرآن کریم کی۔ دیمک نہیں لگا آپ کے بدن کو، آپ کے جوتے کو دیمک نہیں لگا، آپ کے بدن کو دیمک نہیں لگا، آپ کے کپڑوں کو دیمک نہیں لگا۔ کیا ثابت ہو رہا ہے؟ یہی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے انبیاء، صدیقین، شہداء، نیک لوگ جن کے دل میں اللہ کی کتاب ہو ان کو کبھی دیمک نہیں کاٹی، ان کو زمین کی مٹی نہیں کاٹی۔ اور یہی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے حدیث میں، الانبیاء احیاء فی قبور یصلون، انبیاء کرام اپنے قبروں میں آخرت والی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تعالی نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ بہرحال فلما خر، جب سلیمان علیہ السلام گر گئے لاٹھی کے گرنے کی وجہ سے، تبینت الجن، اللہ تعالیٰ ایک مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو علم غیب صرف میرا خاصہ ہے، زمین کے اندر کیا ہے، سمندروں کے تہ میں کیا ہے، ہواؤں میں کیا ہے، فضاؤں میں کیا ہے، پہلے آسمان میں کیا ہے، دوسرے آسمان میں کیا ہے، تیسرے آسمان کے اوپر کیا ہے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان کے اوپر کیا ہے، سدرۃ المنتہا کیا ہے، سدرۃ المنتہا سے پرے کیا ہے، کسی انسان کے دل میں کیا ہے، کسی انسان کے دماغ میں کیا ہے، کوئی انسان کیا کام کر رہا ہے۔
اندھیرے میں کیا کر رہا ہے، اجالے میں کیا کر رہا ہے، یہ پورا لسٹ بھی مرتب ہو رہا ہے، گواہیاں بھی قائم ہو رہی ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم، جس دن انسان پر اس کی زبان گواہی دے گی، وَأَيْدِيهِمْ، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، وَأَرْجُلَهُمْ، اس کے پاؤں گواہی دیں گے۔ جس زمین پر گناہ کر رہا ہے یا نیک کام کر رہا ہے وہ زمین گواہی دے گی، یہ فضا گواہی دے گی، یہ ہوائیں، جس جگہ جو درخت ہو، جو پتھر کے قریب کوئی کام کرے، یہ سب گواہیاں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرا علم ہے۔ تو یہ علم غیب ہے، یہ علم غیب جنات کو پتہ چلا کہ لوگ ہمیں عالم الغیب سمجھتے ہیں، کوئی چیز گم ہو جاتا ہے کہتے ہیں جنات ہماری چیز کو واپس کرو۔ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ بالفرض اگر ہمیں علم غیب ہوتا تو ہم اس مشقت اور تکلیف والے کام میں اتنے عرصہ نہیں لگا رہے تھے۔ سے پتہ چلا کہ علم غیب یہ خاص خداوندی ہے۔ قل، آپ فرما دیجئے، لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین کے اوپر اور آسمانوں کے اوپر علم غیب کسی کے پاس نہیں ہے۔ علم غیب یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے، علم غیب اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ جو غیب کی باتیں اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیج دیتے ہیں، شریعت کی، جنت کی، جہنم کی، وہ علم غیب نہیں ہے، وہ انباء الغیب ہے، وہ اخبار الغیب ہے، وہ خبریں ہیں غیب کی، وہ تو غیب کی خبریں ہیں، غیب کا علم نہیں ہے۔ غیب کا علم تو اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے کہ کوئی انسان کب مرے گا، کس وقت مرے گا، کتنی اس کی زندگی ہوگی، کتنی اس کی روزی ہوگی۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش برسانے کا مکمل علم۔ ایک تو یہ ہے کہ بادل کو کوئی بندہ دیکھ کر کہے کہ آج بارش کا امکان ہے، تو ظاہر بات ہے بادل آ گئی ہیں تو وہ تو کہے گا کہ بارش کا امکان ہے اور فلاں وقت پہ بارش ہوگی۔ کتنی بارش ہوگی، کتنے قطرے آئیں گے، یہ قطرے انسان کے لیے نفع بخش ہے یا نقصان دہ ہے، یہ قطرے جو ایک ایک قطرہ آ رہا ہے کس کی روزی اس میں لکھی ہوئی ہے، یہ قطرہ کون پیے گا، یہ زمین کے اندر جائے گا، زمین کے اندر اس سے کیا ہوگے گا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم میں کیا ہے، پورا اس کی پوری ڈیٹیل ایک روایت میں ہے کہ یہ جو پیدا ہوگا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، شقی ہوگا بدبخت یا سعید ہوگا نیک بخت، کتنی روزی کھائے گا، کتنے من، کتنے کلو، کون کون سی چیزیں کھائے گا، یہ سارا علم غیب ہے۔ یہ سب علم غیب اللہ کے لیے ہے۔ اللہ كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین، تو ہم اس ذلت والے مشقت والے کام میں نہ پڑے رہتے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال ہوئی تو خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ قریش مکہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک ہوئے۔ حجر اسود کے رکھنے کا وقت آیا تو قبائل نے اختلاف کیا۔ ہر قبیلے والے کہہ رہے تھے کہ یہ مبارک پتھر جو جنت سے آیا ہوا ہے، یہ حجر اسود، یہ بتاؤں یہ جنتی پتھر ہے، یہ بالکل سفید تھا، بالکل سفید، لیکن اس میں مغناطیسی اثر ہے۔ جو شخص اس کے ساتھ ہاتھ لگائے گا، استعلام کرے گا، جیسے ہاتھ لگا دیا یا چڑی لگا دی یا استعلام کر دیا تو مغناطیس کی طرح ساز کے سارے گناہوں کو کھینچ لیتا ہے۔ اس وقت ہو خطایا المشرکین، مشرکین کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا ہے۔ تو سب اس پر لڑ رہے تھے، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ جو شخص مسجد حرام پہلے آئے گا، اس دروازے سے داخل ہوگا، فیصلہ وہی کرے گا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدار ہوئے، سب نے کہا ھذا صادق و امین، یہ تو صادق اور امین ہے، یہ تو صادق اور امین ہے، یہ سچے بھی ہیں، امانت دار بھی ہے، فیصلہ یہی کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چادر لے آؤ، چادر لے آئے، چادر کے درمیان میں پتھر رکھا، سب قبائل کے سرداروں کو کہا کہ ہر قبیلے کا سردار آ جائے اور اس چادر کو پکڑے، مختلف اطراف سے چادر کو پکڑ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو گئے، ان کو کہا حجر اسود اٹھا، یہاں تک لے آؤ، سارے حجر اسود اٹھا کر وہاں تک لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو وہاں پر رکھ دیا اور لڑائی ختم کر دی۔ پھر جب قباء تشریف لائے تو سب سے پہلا کام مسجد قباء بنا دی، سب سے پہلا کام مسجد قباء کی تعمیر کی، جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے باوضو ہو کر آ جائے اور مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھ لے، اس کو عمرے کا ثواب ملے گا، قبول عمرے کا ثواب ملے گا۔ مسجد قباء کی تعمیر کی، اور جس کا ذکر قرآن میں ہے لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ،
فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، ضرور بے ضرور وہ مسجد جس کی بنا، جس کی بنیاد تقوی پہ ہے، اس میں کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھا کریں۔ پھر مدینہ منورہ 14 دن بعد تشریف لائے۔ مدینہ منورہ میں جو پہلے کام کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ پہلی اینٹ خود اپنے ہاتھوں سے رکھا، پھر ابو بکر نے رکھا، پھر حضرت عمر نے رکھا، پھر حضرت عثمان نے رکھا، پھر حضرت علی نے رکھا، اور پتھر خود اپنے ہاتھ مبارک سے لا لا کر یہ اشعار پڑھ رہے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، یا اللہ بھلائیاں تو آخرت کی بھلائیاں ہیں، انصار کی بھی مغفرت فرما، مہاجروں کی بھی مغفرت فرما۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں مسجد کی عظمت اور افضلیت بٹھا دے، اور ہمیں مساجد کی تعمیر اور آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔